بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ آئیے آج ہم اپنے پیارے نبی کا بچپن دیکھتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کر ابد تک کوئی نظیر نہیں ملتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعلیٰ صفات و خوبیوں کی بنا پر بچپن ہی سے عرب کے باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی گلیوں بازاروں میں رونق اتر آئی ہے۔ ہر سو مسلمان خوشیاں مناتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے اپنا آخری نبی بھیج کر نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کر ابد تک کوئی نظیر نہیں ملتی۔ رسول پاک اپنی اعلیٰ صفات و خوبیوں کی بنا پر بچپن ہی سے عرب کے باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ اپنے بچپن میں باقی بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ چھوٹی عمر سے ہی سنجیدگی و متانت آپ کی آنکھوں سے عیاں تھی، لہٰذا آپ زیادہ وقت غور و فکر میں بسر کرتے اور کائنات کے رموز پر غور فرمایا کرتے۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے قبل ہو چکا تھا۔ آپ یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہو ہی رہا تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت دے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر پرورش کرنے کا ارادہ باندھ لیا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی عمر 8 سال ہی تھی کہ دادا چل بسے۔ دادا کا غم ماں باپ سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ آپ جس عمر میں تھے اس میں شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت آ رہی تھی، نوازش و پیار کو محسوس کر رہے تھے۔ دادا کی وفات پر دل غم سے چور ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ چچا ابو طالب آپ سے بے پناہ معیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ شام کی سرزمین پر پہنچ کر وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راغب تھا۔ اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ جاتے وہیں اس درخت کے نیچے ٹھہر جاتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا۔ کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک قاصد بحیرہ کا پیغام لے کر آیا کہ آپ لوگوں کو بحیرہ نے کھانے پر دعوت دی ہے۔ بحیرہ نے اس سے قبل ان لوگوں کو کبھی کسی قسم کی دعوت نہیں دی تھی، لہٰذا قافلے کے لوگ حیران ہو گئے۔ ہر حال میں دعوت قبول کر لی گئی اور قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا استقبال کیا اور کہا کہ آج آپ سب میرے مہمان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور کوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے کہ ہم سب آ گئے ہیں سوائے ایک بچے کے، کیونکہ وہ ابھی چھوٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ بچہ ہے تو کیا ہوا، اسے بھی بلا لو۔ اس بات پر اہل قافلہ حیران ہوئے۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آیا۔ بحیرہ نظر رسول پر جمی رہ گئی اور وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہا۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ چہل قدمی کرنے لگے اور بحیرہ کا گرجا گھر دیکھنے لگے۔ بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹے تمہیں لات و عزا کی قسم جو کچھ پوچھوں بتا دینا۔ آپ نے کہا کہ لات و عزا کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا اچھا خدا کی قسم جو پوچھوں بتا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھئے کیا پوچھنا ہے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، مصروفیات، رجحان، طبیعت، مزاج کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ آپ سب کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب آ گئے تو بحیرہ نے ان سے کہا کہ بچہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ ابو طالب نے کہا کہ بیٹا بحیرہ۔ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، ممکن نہیں ہے۔
राहिब की बात सुनकर चचा अबू तालब दंग रह गए। अबू तालब ने कहा कि हाँ, ये मेरा भतीजा है। बहीरा ने कहा कि इसका बाप? तो अबू तालब बोले, अभी ये पैदा नहीं हुआ था कि इसके बाप का इंतकाल हो गया। बहीरा ने कहा कि तुमने सच कहा, अपने भतीजे को घर ले जाओ और यहूदियों से बचा कर रखना। खुदा की कसम, अगर उन्होंने उसे देख लिया और जिस हद तक मैंने पहचान लिया है, अगर वो पहचान गए तो इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान बनेगा। फिर वो वापस हो गया और ज़ेरे लब कहता जा रहा था कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ हज़रत हलीमा के घर रहाइश पजीर थे, तो तब भी बीबी हलीमा ने आपको इतना जान लिया था कि आप कोई आम बच्चे नहीं हैं, क्योंकि जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा के पास आए, बीबी हलीमा के घर में मोजज़ात की बरसात हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बच्चों से मुख्तलिफ तबीयत के मालिक थे। आप में बाकी बच्चों की तरह शरारतें और शोखियाँ नहीं थीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से इसरार कायनात पर गौर व फिक्र करते रहते। आपकी दानाई और दानश्वरी बचपन ही से आपकी आंखों से छलकती थी। अगर आपके नाम को देखा जाए तो इन जैसा नाम पूरे अरब में किसी का ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का रखा ये 3 हरूफ पर मुश्तमिल नाम, जो कोई भी सुनता हैरान हो जाता कि इससे पहले इतना खूबसूरत नाम किसी ने कभी ना सुना था और ना रखा था। आज हम अपने बच्चों की तरबियत अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को सामने रख कर करें तो यकीनन हमारे नौनिहाल एक बेहतरीन मुआशरा बनाने में कामयाब हो सकेंगे। उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बड़ों के लिए ही नमूना नहीं है, बल्कि ये बच्चों के लिए भी नमूना है कि हमें इन जैसी आदात व अतवार अपनाकर तमाम बड़ों से बचना है, बड़ाइयों से बचना है। अपने बच्चों का रुझान सीरत तैयबा की किताबें पढ़ने की तरफ बढ़ाना है। कहानी की सूरत में बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस तरह बयान करें कि सीरत तैयबा उनके लिए रोल मॉडल बन जाए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।